والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله. رب اشرح لي سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 آج پڑھ رہے ہیں. سورہ مائدہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اوفوا بالعقود، تم پر جو بندشیں لگائی جا رہی ہیں ان کی پابندی کرو. جو حدود تمہیں بتائے جا رہے ہیں حلال و حرام کے ان کے اندر اپنے آپ کو مقید کرو. چنانچہ اس کے بعد پھر ڈیٹیل آ رہی ہے آیت نمبر 2 کے اندر بھی ہم نے دیکھا ایک فہرست ہم نے پڑھی ہے حلال و حرام کی. آج ہم صرف ایک آیت پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 3، لیکن اس ایک آیت کے اندر نہایت اہم وہ چند ایک پابندیاں ہیں جن کا بالعموم لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے یا فہم نہیں ہوتا ہے. ارشاد ہوا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا نمبر 1 المیتۃ، مردار، وہ جانور جو تبھی موت مر گیا ہو مردار ہے وہ حرام ہے. والدم، خون حرام ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اس لفظ کے اوپر خاص توجہ فرمائیے. اور وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام پہ. اور بالکل یہی الفاظ تقریباً سورہ بقرہ کے اندر بھی ارشاد کیے گئے تھے کہ جو چیز بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے یا پکائی جائے، جو جانور ذبح کیا گیا ہے غیر اللہ کے نام پہ، جانور بھی تو اللہ کا ہے. جو غلہ پکایا جا رہا ہے غیر اللہ کے نام پہ، غلہ تو اللہ نے بنایا ہے. اسی طرح کوئی اور کھانے کی چیز ہے وہ اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس کو اللہ کے غیر کے نام پر جو ہے کھایا جا رہا ہے یا تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ حرام ہے. اس کے بعد فرمایا اور والمنخنقۃ، وہ جانور جو گلا گھٹ کر، والموقوذۃ یا چوٹ کھا کر، والمتردیۃ یا بلندی سے گر کر، والنطیحۃ یا ٹکر کھا کر مرا ہو وہ بھی حرام ہے. وما اکل السبع، وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو وہ بھی حرام ہے. ہاں الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ وہ آپ کو زندہ حالت میں مل گیا جانور، آپ نے اس کو ذبح کر دیا تو وہ حلال ہے. اب یہاں 2 باتیں بڑی اہم ہے سمجھنے والی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور حلال
جب تک اس کو ہم ذبح نہ کریں، ان حادثات میں سے جس حادثے کا بھی شکار ہو جائے گا وہ حرام ہے۔ ذبح کرنا یہ اسلام کی ایک مکمل اصطلاح، اس کے اندر گلے کا کچھ حصہ کاٹ دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں جانور کے جسم کا سارا خون باہر نکل آتا ہے، اور اس حالت میں دماغ اور جسم کا کچھ تعلق برقرار رہتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جسم کا سارا خون جانور کا وہ باہر نکل آتا ہے۔ اور الدم، خون تو حرام ہے، ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، خون تو حرام ہے۔ اگر حرام چیز اس کے جسم میں رہ جائے گی تو وہ پاک نہیں رہے گا جانور۔ اس لیے جانور کو ذبح کرنے کے، جانور کو اس کو مطلب جان سے مارنے کے جو طریقے ہیں، یعنی یہ ہے کہ جھٹکا لگا کر، کرنٹ لگا کر کے، جیسے ہوتا ہے آج کے ویسٹ میں، اور بھی کچھ طریقے ہیں جس سے وہ جانوروں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے ذریعے وہ پاک نہیں ہوتا ہے، اگرچہ وہ جانور حلال ہے، حلال جانوروں میں شمار ہے۔ جب تک ذبح نہیں ہوگا، اس کا خون جب تک اس کے جسم سے باہر نہیں نکلے گا، اس کو وہ پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں، وہ حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو کسی استھان پر یا آستانے پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ نصب کا جو لفظ ہے نا، یہ ہر اس پوائنٹ کے اوپر منطبق ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے جہاں پر اللہ کے غیر کے نام پر چیزیں ذبح کی جاتی ہیں، چاہے وہاں پر کوئی بت مورتی موجود ہو یا نہ ہو۔ جب وہاں پر ذبح کیا، وہ جگہ وغیرہ مخصوص ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی، اس جگہ پر بھی اگر جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہ حرام ہے۔ یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ آج کی اس آیت نمبر 3 تک سورۃ مائدہ کی اللہ رب العالمین نے یہ تیسری بار یہ بات فرمائی ہے۔ یہ معاملہ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا حرام، یہاں فرمایا دوبارہ وہی الفاظ ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا حرام ہے۔ اب تیسری بار دوبارہ فرمایا جا رہا ہے، گویا انگلی رکھ کے کہ دیکھو وہ سارے کے سارے مقامات جو غیر اللہ سے منسوب ہیں اور لوگوں نے وہاں پر نظر و نیاز چڑھانے کے لیے اور جانور ذبح کرنے کے لیے، قربانیاں کرنے کے لیے اس کو مخصوص کر رکھا ہے، وہاں پر بھی جو جانور ذبح ہوگا وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ یعنی ایک اور معاملہ بھی ہے جو اس سے منسلک ہے، وہ یہ ہے کہ بالعموم جو ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ یہ تو سارا معاملہ ہے ہی اللہ اس کے رسول کے ساتھ، ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ کسائی کو بلایا، وہ تو اللہ اکبر کہہ رہا ہے، وہ جو مالک ہے جو جانور خرید کر رہا ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ فلاں کی جو ہے نظر ہے، فلاں کی نیاز ہے۔ یہ 10 محرم والے دن یہاں پر ہم نے درس قرآن کر لیا تو عبد الرحمان بھائی نے دودھ پلایا، تو میں بے ساختہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ دودھ آپ کس کے نام پہ پلایا ہے؟ کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے اپنے اسی معاشرے کے اندر سنا ہے نظر حسین چل رہی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، نظر نیاز، نظر حسین، نیاز حسین، یہ الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اپنے اسی معاشرے کے اندر۔ تو یہ صریحاً حرام ہے، اور یہ الفاظ سراسر جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، وہ ہے ان تستقسموا بالازلام، پانسوں کے ذریعے قسمت کے حال معلوم کرنا۔ اب پانسوں کے ذریعے قسمت کے حال معلوم کرنے کے ہمارے ہاں جو طریقے رائج ہیں دنیا کے اندر، ایک ہے مشرکانہ فال گیری، جیسے کہ خود مشرکین عرب کے ہاں تھا، حبل کا جو دیوتا تھا وہ انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا کہ یہ جو ہے ہماری قسمتوں کا حال بتاتا ہے، چنانچہ اس کے 7 تیر تھے اس کے پاس پڑے ہوتے تھے، ہر تیر کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے۔ جب کوئی قسمت کا حال پوچھنے کے لیے آتا دیوتا کے پاس، پہلے آ کے دیوتا سے دعا کرتا تھا، پھر جو اس کا متولی تھا، جو اس کا ذمہ دار تھا اس دیوتا کا، وہ پھر اس کو پیسے دیتا تھا کہ یہ دیوتا صاحب کی جو ہے یہ نظر ہے، پھر وہ اس کے پیسے لینے کے بعد، وہ نظر لینے کے بعد وہ تیر اٹھا کر کے پھینکتا تھا، پھر کوئی ایک تیر اٹھا لیتا تھا، اس پر جو لکھا ہوتا تھا کہتا تھا کہ یہ تمہاری قسمت کا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اور جتنے طریقے ہیں، مثال کے طور پر شگون لے لینا کہ فلاں تاریخ کا جو ہے فلاں تاریخ پر تو وہ کام نہیں کرنا ہے،
وہ جو تاریخ ہے وہ کام کرنے کے لیے بری ہے، ساری تاریخیں ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ ستاروں کے ذریعے قسمت کا عالم کرنا، یہ تو ہمارے اخباروں کے اندر، میڈیا کے اندر بھی چلتا ہے، باقاعدہ ایک پیج ہوتا ہے، یہ ستاروں کا حال ہے، اس ہفتے کے اندر یہ ہوگا، اس ہفتے میں یہ ہوگا۔ آپ کا ستارہ کیا ہے؟ آپ کا ستارہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی ستارے کی چال آج پر ٹھیک نہیں ہے، فلاں مہینے میں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے توہم پرستانہ فالگیریاں، یہ بھی حرام ہے۔ علی حاصل قیاس، اس طریقے سے جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، یہ سارے کے سارے جو ہے ان تستقسموا بالازلام کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ ناجائز ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالکم فسق، یہ اللہ رب العالمین کی صریحاً نافرمانی کے افعال ہیں۔ اور دیکھو اب تمہارے لیے یہ ہٹنے کرنے کا کیا موقع باقی رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں بڑے شاندار بھرپور انداز میں ہمیں ایک چیز بتائی ہے، سکھائی ہے، اور ہمیں ہمارا مقام اور ہمارا اسٹیٹس سمجھایا ہے۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ اليوم، آج، یائس الذین کفروا، کافر مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں، من دینکم، تمہارے دین سے، کہ تمہارا دین اب اتنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری شان کے ساتھ، آپ نے کل سورہ مائدہ کا زمانہ نزول سنا ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب اسلام خطہ عرب کے اندر سب سے بڑی قوت بن کے منظر عام پر آ چکا تھا۔ اب محض ایک نظریہ یا عقیدہ نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے پاس باقاعدہ زمین کا ایک بہت بڑا حصہ تھا جس کے اوپر عملاً جو ہے اسلام کے قوانین جو ہے وہ نافذ تھے، اور کافر قطعی طور پر مایوس ہو چکے تھے کہ اب کبھی یہ دین بھی جو ہے اب یہ مٹ پائے۔ اللہ فرما رہے ہیں اب تو یہ صورتحال بن گئی ہے، تمہارا دین تو اللہ نے غالب کر دیا ہے، اور کافر جو ہے اس سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ تمہارے لیے بھلا یہ بات کس طرح زیب لیتی ہے کہ اب بھی تم وہی جاہلوں جیسے اور گمراہوں جیسے حرکتیں کرو جو کبھی دور جہاد میں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی، اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فلا تخشوہم، تم کافروں سے مت ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب بھی اپنے احکامات ذکر سمجھائے ہیں، بیان فرمائے ہیں، ساتھ ساتھ بالکل ساتھ منسلک فرمایا ہے یہ تذکیر، یہ تنبیہ، یہ نصیحت کہ دیکھو تمہارے دل میں میرا خوف ہے، میرا لحاظ ہے، تبھی تم یہ سارے کام کر سکتے ہو۔ سارا معاملہ ایمان کا خوف خدا سے عبادت، دل میں خوف ہے تو ایمان باللہ زندگی کے اندر ایک قوت کے طور پر نظر آئے گا۔ اللہ پر ایمان ایک قوت کا نام ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھتی ہے، چاہے حالات جیسے بھی کیوں ہوں۔ اسی لیے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ مٹھی پر اہل ایمان تھے، ساری دنیا ان کی دشمن تھی، لیکن گھبرائے نہیں، مایوس نہیں ہوئے۔ کس چیز نے ان کو پہم وابستہ رکھا اپنے اس مقصد زندگی سے؟ وہ اللہ پر ایمان تھا۔ اللہ پر ایمان ایک قوت ہے، یہ قوت پیدا ہوتی ہے اللہ کے خوف سے۔ جتنا خوف اللہ کا بڑھتا جائے گا یہ قوت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ ہر موڑ، ہر کام، ہر پہلو سے یہ بات سکھانے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی وابستہ ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ ایک بار ایک جنگل میں جا رہے تھے سفر پہ، اکیلے تھے گھوڑے پر، آگے گھنا جنگل تھا، تنگ سا راستہ تھا، پگڈنڈی کے اوپر بہت سے لوگ کھڑے تھے، راستہ بند کیا ہوا تھا۔ قریب پہنچے، جا کے دیکھا تو ہر چہرے کے اوپر خوف ہے، سراسیمگی ہے، سہمے ہوں گے۔ آپ نے دریافت کیا کیا ہوگا؟ جب لوگوں نے پہچانا کہ یہ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے تو انہوں نے کہا جی حضرت آگے جنگل کا ایک شیر ہے، درندہ ہے، اس نے جو ہے راستہ بند کیا ہوا ہے۔ مجمع کو ہٹاتے ہوئے جب آگے بڑھے تو باقی ایک بہت بڑا شیر تھا اور وہ غضبناک نظروں سے مجمع کی طرف دیکھ رہا اور بالکل درمیان راستے میں بیٹھا ہوا۔ اب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا، گھوڑا تھمایا
مجمع میں سے ایک فرد کے پاس دیا، آگے بڑھے شیر کی طرف، اس کے پاس پہنچی، اس کو کان سے کھینچ کے جنگل کی طرف اس کو روک کر کے اس کو دھکا دیا، پیچھے سے تھپڑ بھی مارا، اور شیر چپکے سے وہاں سے فرار ہو گیا۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ صحابہ کرام کا مزاج کیسا تھا کہ موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کہاں دعوت کا موقع ہے تو دعوت دی جائے اللہ کی طرف۔ واپس مڑ کے دیکھا تو وہ مجمع دم بخود ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو جب دیکھا کہ اب یہ لوگ مکمل طور پر ہمہ گوش ہے، کہنے لگے دیکھو اگر تمہارے دل میں غیر اللہ کا خوف ہوگا اللہ تمہیں اس کے حوالے کر دے۔ یہ ایک جملہ اپنے اندر اتنا بڑا درس اور نصیحت رکھتا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے وہ ایمان جس کے میں نے کہا تھا کہ ایمان ایک قوت کا نام ہے۔ یہ کون سی چیز تھی جو ان کو بلا خطر خوف اس درندے کے پاس لے گئی اور ساتھ ہی درندے نے بھی سر جھکا دیا؟ یہ وہ قوت ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان ہو اور ساتھ اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ کا خوف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان اور اپنا ایسا خوف عطا فرمائے جو ہمیں اسلام کے سارے احکام و فرامین پر عمل کرنے کی ہمت دے، قوت دے، طاقت دے، توفیق دے اور غیرت دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے جو خطبہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ فرما رہے ہیں آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین، تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت، آج میں نے مکمل کر دیا، دینکم، تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت آج تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر دیا۔ رضی تو قبول کر دیا، پسند کر دیا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ کو سارا پس منظر ذہن میں لائیں، 1,40,000 قوم بیش صحابہ کرام میدان عرفات میں جمع ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہدایات اور فرامین ارشاد فرما رہے ہیں امت کو۔ یہ آپ کا پہلا اور آخری حج بھی تھا، حج کے سارے مناسب بھی سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا جو سب سے اہم ترین جو یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو ایک اصول ہے، دستور حیات ہے، بڑے جامع انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر بیان فرما دیا۔ ایک یہودی نے ایک بار بہت بعد میں جب امیر المومنین تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان سے کہا کہ اے عمر، یہ جو تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے میں جانتا ہوں، اگر وہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی نا تو جس دن نازل ہوئی ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت؟ اس نے یہی آیت پڑھی۔ حضرت عمر مسکرا کے کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے یہ عرفہ کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا، اور بالکل اس کے بعد ہم نے عید الاضحیٰ منائی۔ یہ اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے یہ خوشی کی بات ہے، یہ اعزاز کا مقام ہے، یہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارا دین مکمل فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ دین میری طرف سے ایک نعمت ہے جو اتمام ہو چکی تمہارے لیے، اتمام نعمت ہو گیا، نعمت کی تکمیل ہو گئی۔ ہمیں اپنے اسلام پر، اپنے دین پر، اپنی قرآن و سنت کے اوپر فخر ہونا چاہیے، پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، بڑے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اسلام کے اصول پر عمل کرنا چاہیے، اور ان کو ہر جگہ پر پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ان کی حمایت میں بات کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے فضل و کرم کا زبردست اظہار ہے، بے پناہ احسان ہے رب العالمین کا۔ اس کے بعد فرمایا یہ جو پیچھے تمہارے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں حلال و حرام کے حوالے سے، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اگر کوئی مجبوری کی حالت میں بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو کھا سکتا ہے، لیکن غیر متجانف لِإِثْمٍ، اس کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو ایک شرط بتائیے، سورہ بقرہ کے اندر یہی بات فرمائی، تو وہاں پر 3 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بھوک کی، مجبوری کی واقعی ایسی حالت ہو کہ جان پہ بنائی ہو اور حرام چیز جو ہے وہ دستیاب ہے، اگر نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔
تو اس حالت کے اندر حرام چیز کھا سکتے ہیں۔ نمبر 2، دل کے اندر اللہ کی نافرمانی کا شائبہ تک بھی نہ ہو، خیال تک بھی نہ ہو۔ نمبر 3، صرف اتنا کھائیں جتنا جان بچانے کے لیے کافی ہے۔ چند لقمے یا چند گھونٹ پینے سے حرام کے جان بچ رہی ہے تو بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے کھانا پھر حرام ہو جائے۔ ان شرائط کو پورا، اگر یہ شرائط پوری ہو رہی ہو تو پھر یہ ان میں سے کوئی چیز کھائی جا سکتی ہے۔ ہاں پھر بھی جب یہ کھائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ بتا رہے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہ تمہاری مجبوری کی حالت ہے، تمہاری ساری کیفیتیں پوری ہیں، تو کار تو تم غلط رہے ہو، لیکن تمہاری مجبوری کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو خود جو ہے سمجھتے بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت بے ہم رحم کرنے والے ہیں۔ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس کی رحمت کی صفت جو ہے وہ موجود ہے اور نقطہ کمال پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے ان احکامات کو، حلال و حرام کی قیود کو سمجھنے کی، ان کے اوپر کار بند ہونے کی حقیقی طور پر، فی الحقیقت اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔